بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ میں نے کسی ٹی وی چینل پہ سنا تھا کہ یہ سائل کا خیال یہ ہے کہ پرندے اگر گھر میں رکھے ہوئے ہوں تو وہ گھر میں کسی آفت سے بچاؤ کا کام دیتے ہیں۔ تو عملاً یہ ہوا کہ گھر میں آگ لگی اور 6 طوطے جو تھے وہ مر گئے اور باقی گھر والے جو ہیں وہ بچ گئے۔ اس سے یہ عقیدہ اور پختہ ہو گیا کہ ہم طوطوں کی وجہ سے بچ گئے۔ دیکھیں، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پرندے جو ہیں وہ آفت سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں اور پرندے پالے جائیں، ایسی کسی بات کا مجھے علم نہیں ہے، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ جہاں تک یہ عقیدہ ہے کہ طوطوں کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ کوئی شخص کسی چیز کی وجہ سے جب بچتا ہے، اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ مخلوق میں سے کسی بھی چیز کی وجہ سے بچ گیا ہے، تو یہ کفریہ عقیدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں جو ہمارے عقیدے کو درست کرنے کے لیے ہیں۔ کہ مثلاً ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کے موقع پر تھے تو رات کو بارش ہوئی، اور فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کافر ہو گئے اس بارش کی وجہ سے، اور کچھ لوگ اس بارش کی وجہ سے مومن ہو گئے۔ صحابہ حیران ہو گئے، بارش کی وجہ سے کوئی شخص مومن ہو سکتا ہے، بارش کی وجہ سے کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جس نے تو یہ سمجھا بارش تو ہوئی ہے، جس نے یہ سمجھا کہ بارش جو ہے یہ فلاں فلاں طبعی قوانین کی وجہ سے ہوئی ہے، بنوع کذا و کذا، کیونکہ فلاں سیارہ فلاں جگہ پہ پہنچا، فلاں حرکت ہوئی، اجرام فلکی یہ ہوئے، فلاں ہوا، اس لیے بارش ہوئی ہے۔ جس نے یہ سمجھا، اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے ایمان رکھا ستاروں پر اور اس نے کفر کیا اللہ کا۔ اور جس نے یہ سمجھا کہ بارش اللہ کی رحمت سے ہوئی ہے، اللہ مطرنا برحمت اللہ، مطرنا بفضل اللہ، ہمارے اوپر اللہ کے فضل سے بارش ہوئی ہے، اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی ہے۔ اس نے اللہ پر ایمان رکھا، اس نے ستاروں کا کفر کیا۔ لہٰذا اس سے یہ عقیدہ اخذ ہوتا ہے کہ مخلوق میں سے کوئی چیز، اب دیکھیں کسی فطری اور طبعی اسباب کی چین میں کسی سیارے کا، کسی ستارے کا، کسی بادل کا، کسی بھی چیز کا دخل ہو سکتا ہے، اور یہ اسباب کی دنیا میں کسی بھی چیز کا، ظاہر ہے اسباب کی دنیا میں کوئی سبب ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے بچ گئے ہیں، یہ انسان کے عقیدے کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ لہٰذا گھر میں کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ پرندوں کی وجہ سے آپ کو کوئی تنبیہ فرما دے، اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی وجہ سے تنبیہ فرما دے، اور یہ اسباب اختیار کرنا وہ اسباب جو شریعت میں بتائے گئے ہیں۔ لہٰذا اگر تو کسی حدیث میں یہ بات آئی ہو کہ پرندوں کو رکھنا آفت سے بچنے کے مترادف ہے، تو اگر اس کا کوئی بھی عملی کوئی تشریح، عملی وضاحت اس کی کوئی بھی ہمارے ذہن میں نہ ہو، اور عملی طور پر ہم اس کا کوئی بھی سبب اور کوئی توجیہ بیان نہ کر سکیں، تو بھی وہ درست ہو گیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، فرمائی ہوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب ایسی کوئی بات نہیں ہے، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہو اس گھر میں مفلسی نہیں آتی، اس گھر میں برکت رہتی۔ کھجور ہو، اب کھجور گھر میں ہو تو برکت رہتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ پھر شارحین نے بہت ساری شرح کی ہے۔ بعض نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ کھجور کا درخت گھر میں ہو تو اس گھر میں برکت رہے گی۔ بعض نے کہا نہیں، کھجور کا پھل ہو، کہ گھر میں کھجور بطور کھجور کا پھل یعنی کھجوریں کھانے کے لیے موجود ہوں تو اس میں برکت رہتی ہے گھر میں۔ ویسے بھی کھجور کی موجودگی برکت کا باعث ہے اور برکت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جس گھر میں کھجور ہو، اس دور میں جب کہا جائے تو کھجور بہترین رزق تھا اس دور کا، تو یہ رزق میں برکت کی علامت ہے۔ تو یہ ساری باتیں بیک وقت درست ہو سکتی ہیں، یا ان میں سے کوئی بھی بات درست ہو سکتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما دیا کہ کھجور گھر میں ہونا باعث برکت ہے اور یہ برکت کا اظہار ہے، تو یہ اس میں سے کوئی بھی تشریح لے لی جائے تو وہ درست ہوگی، کسی کی سمجھ میں آئے کسی کی سمجھ میں نہ آئے، پھر بھی یہ درست ہوگی۔
لیکن اگر کوئی بات ایسی نہیں ہے تو کسی چیز کے سبب کے ساتھ منسلک کر کے یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ عقیدے کو خراب کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں یہ کہنا چاہیے، حتیٰ کہ میں تو اپنے بچوں سے کہتا ہوتا ہوں، مثلاً آپ جا رہے ہیں اور کوئی ایکسیڈنٹ کی صورت پیدا ہو جائے تو آپ کی بریک لگ جائے، آپ کی گاڑی ٹرن ہو جائے، آپ ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں، تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے موڑ لی اور میں بچ گیا، میں نے بریک لگا لی اور میں بچ گیا، یہ کفریہ بات ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے بریک لگوا لی، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ گاڑی مڑ گئی، اللہ نے مجھے یہ توفیق دی، اللہ کی طرف سے یہ ہو گیا کہ فلاں آدمی آگے آ گیا، اور اللہ نے جب بچانا ہوتا ہے تو عقیدے کے اعتبار سے یہ ہونا چاہیے۔ البتہ جب اختیار سبب کی بات ہو تو وہ سارے جو مادی اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، وہ حلال اسباب اور حلال ذریعے اور جائز اسباب استعمال کرنا، ان کو اختیار کرنا وہ لازمی ہے۔ گویا سبب اختیار کرنا لازمی ہے، لیکن بھروسہ سبب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر ہے، اور وہ اسباب اختیار کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، یا وہ اسباب اختیار کرنا جو ظاہری طور پر آپ کے فائدے کے لیے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی کنیکشن پرندوں کا کسی آفت کے ساتھ ہو، مثلاً آگ لگے اور کسی پرندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہو کہ پرندہ بول پڑے، تو آپ اس کو ایک سبب کے طور پر رکھ لیں کہ جناب جب بھی کوئی آگ لگے گی یہ پرندہ بول پڑے گا، تو اگر اس کا کوئی کنیکشن مادی طور پر فطری اور طبعی طور پر ہے تو یہ شریعت میں نہ بھی ہو تو بھی آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ آپ الارم بجاتے ہیں، الارم بجنے والا آپ مختلف گھروں میں لگا لیتے ہیں، کوئی ایسا پریکاشنری میئر لے لیتے ہیں، کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کر لیتے ہیں جو آپ کی عقل کے مطابق یا انسانی عقل کے مطابق یا لوگوں کے دیے ہوئے اصول کے مطابق کسی بھی طرح کی انڈیکیشن یا احتیاطی تدابیر میں سے ہو سکتا ہے، اس کو اختیار کرنا بالکل جائز۔ لیکن ایسی کوئی چیز جس کا کوئی تعلق نہ ہو اور کوئی ظاہری کوئی مادی تعلق نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ سمجھیں کہ وہ اس کا تعلق ہے، یعنی ما فوق الاسباب آپ اس کا تعلق سمجھیں کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے سے، تو یہ عقیدے کی بات ہے، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے اور اس کو تسلیم کیا جانا ممکن نہیں ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہ فرمائی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی کو ساری باتیں درست معلوم ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم